ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس جو دین ہم تک پہنچایا، اس دین کی برکت اور اس علم کی برکت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ چلتا چلتا ہم تک پہنچا، اس کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی عطا فرمائی کہ جو انسان پتھر کو تراش کے پوجتا تھا، اس انسان نے اس پتھر کو اپنے خدا سمجھنے کے بجائے اپنے استعمال میں لانا شروع کر دیا۔ اس دین کی برکت سے جن بچیوں کو لوگ زندہ درگور کیا کرتے تھے ایک جاہلانہ غیرت کی وجہ سے، اس اسلام کی برکت سے، اس دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کو، ان عورتوں کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اسلام نے پھر بتایا کہ ماں کی روپ میں ہو اگر عورت تو اس کی خدمت کرو، بہن کی روپ میں ہو تو اس سے محبت کرو، بیوی کی روپ میں ہو تو محبت کرو، بیٹی کی روپ میں ہو تو اس پر شفقت و محبت کرو۔ یعنی کوئی بھی عورت ان چار قسم کے رشتوں سے باہر نہیں ہے، کسی نہ کسی رشتے میں ضرور ہے، یا وہ کسی کی بیٹی ہے یا ماں ہے یا بیوی ہے یا بہن ہے۔ تو یہ اس اسلام کی برکت سے، ورنہ اسلام سے پہلے تو لوگ انہی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ جس سورج کو اور جس چاند کو لوگ پوجتے تھے، کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، اسلام نے بتایا کہ نہ سورج معبود ہے نہ چاند معبود ہے، یہ سورج اور چاند بھی ایک مخلوق ہے اور اے انسان تمہارے لیے پیدا کیے گئے۔ سورج اور چاند بھی انسان کے لیے پیدا کیے گئے۔ شمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا فرما دی، اور اسلام سے پہلے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی تھی انہی چیزوں کو وہ پوجتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے انسان کو انسانیت کے دائرے میں آنے کی دعوت دی کہ انسان، ہم نے تجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا، ہم نے تجھے ایک مرتبہ عطا فرمایا،
ہم نے تجھے مسجود ملائک بنایا جو ایک نورانی مخلوق ہے، ہم نے ان کو بھی تمہارے سامنے ادباً احتراماً جھکا دیا، تم کس کام میں پڑ گئے؟ پتھر کو پوجنے لگ گئے۔ جس چاند کو ہم نے تمہاری رات کی چاندنی کے لیے پیدا کیا تھا، جس چاند کو ہم نے تمہارے میووں میں رس بھرنے کے لیے پیدا کیا، جس چاند کو ہم نے تمہارے لیے مہینوں اور دنوں کی ترتیب دینے کے لیے پیدا کیا، اس چاند کی تم عبادت کرنے لگے۔ جس سورج کو ہم نے تمہاری خدمت میں لگایا، تمہاری روشنی کے لیے، تمہارے حرارت کے لیے، جس سے تمہیں روشنی بھی ملتی ہے، حرارت بھی ملتی ہے، وٹامنز بھی ملتے ہیں، اس سورج کو تم پوجنے لگے۔ یعنی انسان جو گرا ہوا تھا، اسلام نے اس کو اٹھا دیا کہ تیرا مقام یہ نہیں ہے، تیرا مقام تو بہت اوپر ہے، لیکن اوپر مقام پہ آنے کے لیے تمہیں اسلام میں آنا ضروری ہے۔ اوپر مقام پہ اب آپ جانوروں کو دیکھ رہے ہیں، جانور کبھی کپڑے نہیں پہنتے، کبھی پردے کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ ان پر کوئی پردہ اپنا جسم ڈھانکنا یہ لازم نہیں تھا۔ پہلے زمانوں میں جنگلوں میں لوگ بھی اسی طرح گھوما پھرا کرتے تھے۔ اب بھی افریقہ کے جنگلات میں کچھ قومیں ہیں جو یا تو بالکل ننگے دھڑنگے پھرتے ہیں، یا پھر وہ بالکل وہ ستر عورت جو ہے، جو شرمگاہ ہے، بس اس کو چھپاتے ہیں، اس سے آگے وہ کوئی کپڑا کوئی چیز نہیں پہنتے۔ چلتے چلتے اسلام نے انسان کو اتنی عزت سے نوازا، ایک ایسا لباس دیا کہ انسان کے جسم کا جو ڈھانچہ ہے وہ ڈھانچہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ انسان کی شخصیت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ اگر انسان کے جسمانی ڈھانچے، اس کی بناوٹ کپڑوں سے باہر نظر آئے تو یہ انسانی تشخص کے خلاف ہے، انسانی وقار کے خلاف ہے۔ تو اسلام نے کپڑا بھی اور سوٹ بھی اور لباس بھی ایسا دیا کہ جو چہرہ ہے وہ جیسا کیسا بھی ہو، وہ توجہ کا مرکز ہے، وہ خوبصورت ہے، تو اس کو اسلام نے مردوں کے لیے چھپانے کی اجازت نہیں تھی۔ عورتوں کو لیے بھی چہرہ، ہاتھ اور پاؤں چھپانے کی، کھلا رکھنے کی اجازت، لیکن جہاں پہ فتنے کا خطرہ ہو تو وہاں پہ چہرہ بھی چھپائے۔ تو یہ عزت پہ عزت دیتا گیا اسلام انسان کو، اور جو اس دائرے میں آتے گئے وہ معزز بنتے گئے، جو اسلام کے اس دائرے میں آتے گئے وہ خوبصورت بنتے گئے۔ اب ایک وہ اسلام سے پہلے کا دور تھا جس میں لوگ ننگے پھرا کرتے تھے، اور کعبے کا طواف بھی ننگا ہوتا تھا، یعنی لوگ کپڑوں کے بغیر کعبہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو محترم، معظم، خوبصورت دکھانے کے لیے انسان کو ایک لباس دی۔ پھر جب انسان اسلام کے دین کے دائرے سے نکلتا گیا، پھر وہ لباس اپنا تنگ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ سنا ہے کچھ عرصہ پہلے یورپ کے کسی ملک میں عورتوں نے ننگا احتجاج کیا تھا کہ بھئی ہم کیوں پہنے کپڑے، ہم کیوں اٹھائیں بوجھ اپنے جسم پر، ہمیں کیوں اتنا پابند رکھا گیا ہے، ہمیں نہیں چاہیے یہ لباس۔ تو باقاعدہ شلوار قمیض کے بغیر ہمیں تو ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ یہ احتجاج کیا روڈ پر، اور روڈ لوگوں کے سامنے آئیں، کہا کہ ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں چھپا کے رکھیں۔ تو کیا ہے، اسلام کے دین کے دائرے سے دوبارہ لوگ نکلتے جا رہے ہیں، ننگے ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا 20-25 سال کا پینٹ شرٹ بھی ایسا نہیں تھا جس طرح آج کل کا پینٹ شرٹ ہے۔
20-25 साल 30 साल का पैंट शर्ट ढीला ढाला होता था, वो अगर पैंट है तो भी ढीली होती थी, इतनी टाइट नहीं होती थी, और शर्ट भी ढीली ढाली पड़ी होती थी। वो पैंट शर्ट के साथ वो तंग होते होते वो जीन्स में कन्वर्ट हो गया। अब वो जीन्स पहनने लग गए, और इंसान जब इस्लाम के दायरे से निकलता है ना, तो फिर एक किस्म का बावला हो जाता है, फिर उसे समझ नहीं आती कि मैं करूं क्या। जाहिर है एक बच्चा किसी मदरसे में पढ़ता है तो अब उसे अपने चॉइसेस की ज़रूरत नहीं है कि मैं कपड़े कैसे पहनूंगा, मैं बाल कैसे बनाऊंगा, मैं नाखून कैसे रखूंगा, मेरी आने जाने की, लेटने सोने उठने जागने खाने पीने की तरतीब क्या होगी। वो सारा कुछ मदरसा दे रहा है। ये टाइम नाश्ते का है, ये टाइम उठने का है, ये टाइम सोने का है, इस टाइम पे खाना है, पीना है, पढ़ना है। अब उसे अपना कोई निसाब, कोई सिलेबस बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास एक तजर्बाकार टीम का बनाया हुआ सिलेबस और तजर्बाकार टीम का बनाया हुआ टाइम मैनेजमेंट और टाइम स्केड्यूल मौजूद है। उन्होंने उसी के अंदर रहना है, वो उसका पाबंद है। उसकी पाबंदी करते करते वो एक अजीम इंसान बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो लोग दीन के दायरे में रहते हैं, इस्लाम के दायरे में रहते हैं, वो इस्लाम के दायरे में रहते हुए उनको सोचने की ज़रूरत नहीं होती मैं कैसा लिबास अपनाऊं, मैं अपना तशख़्ख़ुस कैसे लोगों पे थोपूं, मैं अपने उठने सोने का टाइम टेबल कैसे बनाऊं, मैं किस हस्ती को फॉलो करूं, किस मॉडल को फॉलो करूं कि उसकी तरह मैं भी बन जाऊं। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जिस तरह अपने आप से टाइम मैनेज नहीं करता, अपने आप से वो अपने लिबास को चूज़ नहीं करता, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में रहते हुए मुसलमान अपने लिए कोई टाइम टेबल सेट नहीं करता, अपने लिए कोई लिबास सेट नहीं करता। जो इस्लाम ने लिबास दिया है अगर वो पहनेगा, जो टाइम इस्लाम ने सोने का दिया है वो करेगा, जो टाइम इस्लाम ने उठने का दिया है उसकी पाबंदी करेगा, जिन चीज़ों की इस्लाम ने खाने की इजाज़त दी है वो खाए, जिनसे मना किया है उससे रुक जाए। इस मुसलमान के लिए तो ज़िंदगी बड़ी आसान है। मुश्किल तो उसके लिए है जिसके सामने कोई पहले से बना हुआ सिलेबस, कोई टाइम स्केड्यूल ना हो। अब उसे रिसर्च करने की ज़रूरत है कि मैंने ये खिंजीर का गोश्त खाना है, इस पे मैंने रिसर्च करनी है, इसका गोश्त इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। अब वो रिसर्च करेगा, अपने लिए इसको मालूम करेगा, ठीक है तो खाएगा, नुकसानदेह है तो छोड़ देगा। फिर वो जाएगा कोई और जानवर तलाश करेगा, अब उस पर रिसर्च करेगा कि ये खाना मेरे लिए मुफीद है, नुकसानदेह है। ये तो मुसलमान के लिए तो बड़ा आसान है। जिन जिन चीज़ों की इस्लाम ने इजाज़त दी है तो समझो वो मेरे लिए कभी नुकसानदेह नहीं हो सकती। वो जायज़ है तो वो मुफीद है, जो हराम है तो वो नुकसानदेह है। लिबास मैंने कैसे पहना है कि मैं लोगों को मुअज़्ज़ज़ लगूं। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सुन्नत के मुताबिक लिबास पहने। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि लोगों को आप परखें, देखें, उनके सोच और उनके ख्यालात को आप रीड करें कि वो मेरे पास में कैसे, वो मेरे लिबास के बारे में क्या सोच रहे होंगे। आप अगर हज़ारों यूरोप के यूनिफॉर्म पैंट शर्ट पहनने वाले लोगों के दरमियान शलवार कमीज़ और पगड़ी में आएंगे ना, तो आप इंसानों के दरमियान फरिश्ता लगेंगे। और ये तजर्बा शुदा बातें, तबलीगी एक जमात अपनी कारगुजारी बयान कर रही थी कि हम बीच पे गए, जो सी साइड होता है, बीच होता है जहाँ पे लोग जाते हैं, ये अक्सर यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, समंदर किनारा, वहाँ पे जाते हैं, नहाते भी हैं और एक अजीब किस्म की एक बेहूदगी होती है। तो कहते हैं कि हमने इस दीन की दावत को फैलाने की गर्ज से हम वहाँ भी पहुँच गए। तो कहते एक अंग्रेज़ औरत आई जो नीम बरहना थी, ज़ाहिर है उन्होंने तो नीम बरहना रहना है, फिर बीच पे तो और उन्होंने नंगा रहना है।
کہتے وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ اسٹڈی کی ہے تو میں نے سنا ہے کہ ایک پروفٹ گزرے تھے پیس بی اپون ہم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو فالوورز تھے، ان کے جو صحابہ تھے، وہ ان کے لباس کی جو شکل، ہیئت اور صورت ہے وہ اسی طرح ہوا کرتی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ تو اس زمانے کے لوگ ادھر آ گئے، اسی لیے میں آ گئی ہوں. تو کہتے وہ بات چیت ہوئی، جب وہ جانے لگی تو وہ ہینڈ شیک کرنے لگی، ہاتھ ملانے لگی. تو ہم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے کہ ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں نا، اسلام کو، اس میں اپنے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے علاوہ ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. یا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے صرف یہ کہا کہ ہم اپنی وائف کے بغیر، بیوی کے بغیر کسی اور سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. تو کہتے وہ چیختی ہوئی گئی، روتی ہوئی گئی اور کہا کہ ہمارے ہسبینڈ تو 10 جگہ اور تعلقات قائم کیے ہوتے ہیں اور ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے. تو یہ جو اسلام نے لباس دیا ہے، اس میں انسان انتہائی درجے میں خوبصورت لگتا ہے. اسلام نے جو آپ کو ٹائم ٹیبل دیا ہے نا، آپ نے فجر کے وقت اٹھنا ہے. تہجد کے وقت اٹھے پھر تو نور علی نور ہے. آپ فجر کے وقت اٹھیں، آپ وضو کریں، آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد ناشتہ کریں اور رزق کے لیے نکل جائیں. جو اسلام نے آپ کو ٹائم ٹیبل دیا ہے. رزق کا کیا ٹائم کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. میں نے رات کو آرام کے لیے بطور لباس آپ کو دیا ہے اور دن کو رزق اور معاش کے لیے دیا ہے. اور دن سٹارٹ ہوتا ہے فجر کی اذان سے اور دن کا اختتام ہوتا ہے مغرب کی اذان پر. اب کاروبار، رزق معاش کے جو ٹائم ہے وہ فجر سے مغرب تک ہے. اور ہمارا آج کل کا المیہ کیا ہے؟ ہمارا کاروبار شروع ہوتا ہے دوپہر کے 12 سے رات 12 بجے تک. یعنی جو ٹائم ٹیبل اسلام نے ہمیں دیا ہے، مغرب ہوتے ہی اب گھروں کو چلے جاؤ. اب آپ کی مغرب بھی گھر، عشاء بھی گھر، فجر بھی گھر. جب آپ مغرب کو گھر جائیں گے، آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی زیادہ ٹائم دے پائیں گے. آپ بچوں کی تربیت پر بھی غور فکر کر سکتے ہیں. آپ کی بیوی بھی خوش، آپ کے والدین کی خدمت کا موقع بھی مل سکتا ہے. آپ کو آرام، زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے. اور رزق کا جو مسئلہ ہے، جو جتنا ٹائم پہ جائے گا اتنا زیادہ برکت ہوگی. تو ہم نے وہ ٹائم ٹیبل، اسلام کا دیا ہوا ٹائم ٹیبل ہم نے اپنے انداز میں سیٹ کر دیا. ہم نے رزق کے لیے آدھا دن اور آدھی رات لے لی، آرام کے لیے آدھا دن اور آدھی رات لے لی. تو ہمارا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو بھی ہمیں دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، اس میں انسان انتہا درجے کا معزز، محترم اور خوبصورت اور پرسکون زندگی گزار سکتا. آپ جتنی بھی چیزیں لے لیں تو مسلمان کے لیے زندگی گزارنا بڑا آسان ہے. مسلمان کو اپنے لیے، جس طرح کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے اسکول پڑھنا ہے، اسکول کے لیے میں نے کیا پڑھنا ہے؟ میں نے ایک نصاب وضع کرنا ہے. اب اس کے لیے وہ انگلش پہ لگ گیا، پہلے انگلش کا نصاب بنواتا ہے، پھر اردو کا بنواتا ہے، کتاب، مضمون، اور پھر سائنس کا، پھر یعنی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں. اب پہلے وہ تو اس کی تو ساری زندگی اسی میں لگ جائے گی. وہ اپنے لیے نصاب وضع نہیں کر پائے گا. جب نصاب وضع نہیں کر پائے گا تو وہ کیسے پڑھ پائے گا؟ لیکن جن کے پاس پہلے تیار آیا ہوا نصاب موجود ہے، وہ تو جائے گا اور پڑھنا شروع کر دے گا. تو ہمارے لیے تو اسلام نے ایک بنایا نصاب ہمیں مہیا کیا ہے. ہمیں کیوں ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے زندگی گزارنے کے اصول کہیں سے ادھر ادھر سے پوچھیں کہ یورپ والے کیسے اصول بناتے ہیں؟ وہ ایک لطیفہ پہلے بھی شاید ایک مرتبہ میں کہہ چکا ہوں. ایک دیہات کا بندہ، گاؤں کا بندہ، اس نے کہا کہ میں دیکھوں ذرا یہ شہر کے لوگ ترقی کیسے کرتے ہیں، انہوں نے کیسے ترقی کر لی. میں ذرا وہاں کے حالات دیکھوں، ان کے عادات و اطوار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ان کے کاروبار کے طور طریقے میں دیکھا ہوں کہ کون سے کام ہیں جو گاؤں میں نہیں ہوتے اور گاؤں وہیں کا وہیں ہے اور شہر ترقی پہ ترقی کرتا جا رہے ہیں. تو وہ گیا اور جیسے ہی شہر کے اندر انٹر ہوا، سب سے پہلے وہ پبلک واش روم تھے،
باتھ روم بنے ہوتے ہیں مسافروں کے لیے. تو سب سے پہلے واش روم کے اندر گیا تو دیکھا تو وہاں پہ وہ پینٹ شرٹ والوں کے لیے کھڑے ہو کر چھوٹا پیشاب کرنے کی جگہ تھی. تو وہ ایک بندہ جو ہے نا، تو اس نے جیسے دیکھا اور اس نے کہا کہ اوہو، یہی تو کمی تھی جو گاؤں میں نہیں تھی، یہ تو کمی ہمارے گاؤں میں موجود ہے. ہم بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں، شہر والے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، اسی لیے تو یہ ترقی کر رہے ہیں. تو اپنے گاؤں آیا، جیسے آیا اس نے کہا کہ میں اپنی گاؤں کی ترقی کی ابتدا خود کرتا ہوں. اس نے جیسے گاؤں کے اندر انٹر ہوا، سائڈ پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا. گاؤں کا نمبردار گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا بے وقوف ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے نالی میں. تو اس نے پیچھے سے ایسے مارا، وہ گرا اور اٹھا اور کہا کہ تم جیسے لوگ ہمیں ترقی سے روکتے ہو، ہم تو ترقی کرنا چاہتے ہیں، تم جیسے لوگ ہمیں ترقی سے روکتے ہو. تو ہم جو یورپ کو دیکھ کے، ان کے اطوار، ان کے عادات کو دیکھ کے ترقی کے خواب دیکھتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے گاؤں کا بندہ شہر میں گیا اور اس نے یہی فارمولہ لے لیا کہ بس کھڑے ہو کے پیشاب کرو تو ترقی کر جاؤ گے، پینٹ شرٹ پہنو تو ترقی کر جاؤ گے، ہر بات پہ انگلش بولو تو ترقی کر جاؤ گے. یہ انگلش کی حرص و ہوس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ اب ایک بچے سے اگر یہ کہو کہ بیٹا وہ اٹھا لاؤ، کہتے وہ بک اٹھا لاؤں، بیٹا بک کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ابو اردو میں بک ہی کہتے ہیں. میرے ایک ٹیچر تھے کمپیوٹر کے، تو انہوں نے ہمیں یہ ایک پروگرام ہوتا ہے ورڈ کا، اس میں جو کتابیں وغیرہ لکھی چھپتی ہیں، تو وہ ہمیں بتا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک پیج کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے تو یہ آپشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، ہمیں ابھی انگلش اتنی نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر اس ایک پیج کو 2 حصوں میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ آپشن آپ نے کلک کرنا ہے. تو میں نے کہا سر یہ کنورٹ کا کیا معنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کنورٹ کا معنی ہے کنورٹ کرنا. تو میں نے کہا سر کنورٹ کرنے کا کیا معنی؟ اب اس کے ذہن پہ یہ انگلش اتنی سوار تھی کہ وہ کنورٹ کو تقسیم میں کنورٹ نہیں کر سکتا تھا، وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا تھا، اپنی زبان بھولتی جا رہی ہے. یا رائے کے ایک ہاسپٹل میں گیا تو نام لکھوانے کے لیے، تو وہ نام لکھ رہا تھا، وہ اردو میں نام نہیں لکھ پا رہا تھا، اس نے دوبارہ مٹھایا اور انگلش میں لکھ دیا. وجہ کیا ہے؟ وہی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی بات. افغانستان جب ابھی آزاد ہوا، جب فتح حاصل ہوئی، تو طالبان کی جو ترجمان ہے ملا مجاہد، تو انہوں نے پشتو میں سارا بیان کیا. پشتو میں جتنے بھی ممالک تھے، وہ عرب تھے، وہ انگریز تھے، وہ چائنیز تھے، وہ سب اپنے اپنے جگہوں پہ پشتو ٹرانسلیٹر بٹھا کے انہوں نے وہ ٹرانسلیٹ کرتا اور وہ آگے خبروں پہ اپنی زبان میں چلا رہے تھے. چائنا والے جہاں بھی جاتے ہیں وہ اپنی چائنیز زبان میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا مسئلہ ہے، تم نے چائنیز نہیں سیکھی، لاؤ اپنا ترجمان بٹھاؤ، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اپنی زبان چھوڑ کے تمہاری زبان میں بات کریں. مقصد یہ نہیں ہے کہ انگریزی نہ سیکھو، وقت کی ضرورت ہے، ہم بھی الحمدللہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر سوار نہ کرو، اپنے اوپر تھوپو نہ، اس کو حرف آخر نہ سمجھو، اس کو ایسا نہ سمجھو کہ بس انگلش ہی سب کچھ ہے، انگلش پڑھ لیا تو بس ہو گیا. انگلش سیکھتے سیکھتے اپنی اردو بھول جائیں. مادری زبان ہے نا، اپنی مادری زبان کی تو کم از کم لاج رکھنی چاہیے، اپنی مادری زبان کی ترویج کی کوشش تو کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ وہ قوم، وہ ذات، وہ اپنے قوم ذات پات کے ساتھ غداری کرتا ہے جو اپنی زبان بھول کر دوسری زبان شروع کر دیتے. بات کہاں سے کہاں نکل گئی. مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے وہ اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر دی ہے. اگر آپ کہیں گے کہ کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے لے کر کام چل جائے گا، کوئی کام نہیں چلے گا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کہے کہ میں کلینک بھی بناؤں گا اور ساتھ میں کوئی کباڑ کا کاروبار بھی شروع کروں گا. مریض آئے تو کلینک میں آؤں گا، کوئی بندہ کوئی سوکھی روٹی اور لیلن وغیرہ لے آئے تو میں پھر کباڑ کے کام میں آ جاؤں گا. تو اس ڈاکٹر کے پاس کون آئے گا؟ تو اس مسلمان کو کون پوچھے گا جو نیم مسلمان اور نیم مغرب زدہ ہے؟ مقصد ساری بات کرنے کا یہ ہے کہ اپنے اسلام کو سیکھو اور اپنے اسلام کو
पूरा फॉलो करो। अगर तो ज़िंदगी और आखिरत का सुकून चाहते हो तो सुकून इस्लाम में है, सुकून अल्लाह के इस भेजे हुए दीन में है, और उसके हर शोबे में सुकून है। मईशत है, माशरत है, मुनाकहात है, आयली ज़िंदगी है, आपकी माशी ज़िंदगी है, आपकी माशरती ज़िंदगी है। हर ज़िंदगी के मुताल्लिक इस्लाम ने हमें तालीमात दी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा दिया है। इन्ना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आपके लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, रोल मॉडल है। एक मुसलमान को तो ये सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं दुनिया में किस हस्ती को फॉलो करूं कि जिसने बड़े फॉलोअर्स कमाए हों, बड़ी ज़िंदगी अच्छी गुजारी हो, मैं भी उस तरह की ज़िंदगी गुजारूं। यहाँ तो लोग किसी फुटबॉल खेलने वाला, अगर वो फुटबॉल का शौकीन है तो वो चाहता है कि मैं बड़े फुटबॉलर की तरह अपने आप को बनाऊं, तो वो क्या बनता है, वो सर भी गंजा कर देता है, वो यहाँ तक वो निकर पहनता है और समझता है कि मैं वो बड़े फुटबॉलर की तरह बन गया हूँ। इसी तरह हर काम में तो मुसलमान के लिए तो ऐसा रोल मॉडल मौजूद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बस आपने एक किताब उठानी है और उसके वर्के पलटने हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी खुली किताब है, आपके सामने है, उस पर अमल करते जाओ, दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त कमाते जाओ। अल्लाह ताला हकीकी तौर पर इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।